یسایہ 16واں باب جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ مواب کی بے امید صورتحال۔ سلہ سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس برے بھیجو، کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراگندہ بچوں کی مانند ہوں گی۔ صلح دو، انصاف کرو، اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالے نہ کرو، میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں۔ تو مواب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستم گر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے۔ اس کی شیخی ہیچ ہے، سو مواب ویویلا کرے گا، مواب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے۔ قوموں کے سرداروں نے سمبا کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا۔ وہ یزیر تک بڑھیں، وہ جنگل میں بھی پھیلیں، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزریں۔ پس میں یازیر کے آہ و نالہ سے سمبا کی تاک کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلے کی فصل کو غوغائے جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی، اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی، اور تاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے غوغے کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون مواب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغاں خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب مواب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے، بلکہ اپنے مبد میں جا کر دعا کرے، تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا۔ پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔